السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آج ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سوئٹزرلینڈ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نور خان ایئر بیس سے روانہ ہوئے سوئٹزرلینڈ کا شہر برگنسٹاک بڑی بیٹھک کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ قطری وزیر اعظم بھی مذاکرات میں سہولت کار کے طور پر شامل ہوں گے۔ ان مذاکرات کو لیک لوسٹرسن سمٹ کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر اہم مصروفیات میں شرکت کریں گے۔ ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کا نیا مرحلہ آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ سفارتی رابطوں اور معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر بات چیت متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان آئندہ مراحل کے لیے مشاورت جاری ہے۔ پاکستان کے ثالثی میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگنسٹاک میں ہوں گے، جبکہ قطر بھی بطور ثالث مذاکرات میں کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے سے برگنسٹاک میں موجود ہے۔ ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو چکا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ایران سے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہوں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران مذاکرات میں معاہدوں پر عمل درآمد اور ذمہ داریوں کے پاسداری کا مطالبہ کرے گا۔ ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے اور توقع رکھتا ہے کہ دوسرا فریق بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور، سوئٹزرلینڈ عالمی سفارتکاری کا مرکز بنے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں بیٹھک سجے گی، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کی تکنیکی مذاکرات اتوار کو سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برگن اسٹاک میں ہوں گے۔ پاکستان ثالثی کے تحت مذاکراتی عمل کو سہل بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ قطر بھی بطور ثالث مذاکرات میں کردار ادا کرے گا۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی سربراہی میں امریکی وفد پہلے ہی برگن اسٹاک میں موجود ہے۔ ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ایران سے ہونے والے مذاکرات میں شرکت کر سکتا ہوں۔ ایران مذاکرات میں معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، ایران مذاکرات میں معاہدوں پر عمل درآمد اور ذمہ داریوں کی پاسداری کا مطالبہ کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات کی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان کی خطے میں ثالثی اور ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کے دورے کا مقصد ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ ایران کے مرکزی فوجی کمان خاتم الانبیاء نے اعلان کر دیا کہ آبنائے ہرمز کو تمام بحری آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق فیصلہ اسرائیل کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے طے شدہ مفاہمتی یادداشت معاہدے کی پہلی شق کی کھلی خلاف ورزی کی، جبکہ اسرائیل جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایرانی فوجی کمان نے کہا کہ اقدام دشمن کی جانب سے وعدوں کی خلاف ورزی کے جواب میں پہلا قدم ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے بحری جہاز کو خبردار کیا کہ وہ اس علاقے کے قریب نہ آئیں۔ صہیونی حکومت خون ناحق بہانے سے باز نہ آئی، جنگ بندی معاہدہ دھماکوں میں اڑا دیا۔ لبنان پر مسلسل بمباری جاری، اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت مزید 32 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی لبنان کی ماہر ماحولیات مونا خلیل بھی جان کی بازی ہار گئیں۔ اسرائیل نے جمعے کو حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ جنگ بندی کے اعلان سے قبل 47 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لبنانی فوج نے اسرائیلی حملوں کو علاقائی استحکام کی بحالی میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ جنگ بندی معاہدہ نظر انداز، صہیونی جارحیت تھم نہ سکی، لبنان پھر لہو لہار۔ اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت درجنوں افراد شہید ہو گئے، لبنان کی وزارت صحت نے تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے سومور، بیکا، نوافیہ، نبتیہ، جزین اور سور سمیت کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ کئی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا، کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملے میں شدید زخمی لبنان کی ماہر ماحولیات مونا خلیل بھی شہید ہو گئی۔ اسرائیل نے جمعے کو حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ جنگ بندی کے اعلان سے قبل 47 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر نے پورے لبنان کو جلانے کی دھمکی دے دی۔ لبنانی فوج نے اسرائیلی حملوں کو علاقائی استحکام کی بحالی میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکومت یا نیتن یاہو پر تنقید، یہود دشمن نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی حامی گروہوں کے بیانیے کو رد کر دیا۔
بولے کہ اسرائیل کے حامی حلقے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت پر تنقید کو ہمیشہ یہود دشمن بیانیے سے ملا دیتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسیوں پر تنقید یہود دشمنی نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ہوش ٹھکانے آ گئے، جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے صہیونی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں اسرائیلی حکومت میں شامل انتہا پسند گروہوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انتہا پسند وزیروں پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ یورپی ممالک امریکہ اور ایران معاہدے پر عمل درآمد میں مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ یورپی یونین سربراہی اجلاس میں غزہ کی موجودہ صورتحال کو المناک قرار دیا ہے۔ ایران جنگ میں پاکستان کو دہائیوں بعد بڑا سفارتی فائدہ دے دیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ اور برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے لکھا کہ عالمی تنازع میں ثالثی سے پاکستان کو عالمی سطح پر وہ سیاسی اہمیت ملی جو اسے پچھلی کئی دہائیوں میں نہیں ملی تھی۔ اس عمل نے ایسے وقت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات روشن کیے جب پاکستانی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران امریکہ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو لبنان میں جنگ جاری رکھنے کے لیے اندرون ملک شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو ہر طرف ہی سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مشہور ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین نے بھی پاکستانی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں نادیہ حسین نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کا یہ مثبت کردار ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ورلڈ پیس قائم رکھنے کے لیے پاکستان کا جو اہم سفارتی کردار رہا ہے اس کے لیے میں ایک خاص پیغام دینا چاہوں گی۔ ہماری کوششیں کبھی بھی کوئی بھی آنے والے وقتوں میں نہیں بھول پائے گا in order to maintain world peace and to bring about truce between two nations that were at war. اور دیگر خبریں شامل کرتے آپ کو بتائیں کہ خیرپور کے علاقے گمبٹ میں تیز رفتاری کے باعث المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس حکام کے مطابق اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ویگو گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ متاثرہ خاندان گمبٹ سے اپنے گاؤں پپری جا رہا تھا۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بنو کے علاقے مرکبیرا میں سڑک کنارے 2 دھماکے ہوئے۔ نامعلوم دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ بزدل دہشت گردوں کا ایک اور وار۔ بنو کا علاقہ مرکا بیرا دھماکوں سے لرز اٹھا۔ دہشت گردوں نے ایک بار پھر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سڑک کنارے نصب مواد یکے بعد دیگرے دھماکے سے پھٹ گیا۔ پہلے دھماکے میں مسافر وین زد میں آئی، 5 مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ قیامت خیز دھماکے کے بعد جب لوگ مدد کو پہنچے تو کچھ ہی دیر میں دوسرا دھماکہ بھی ہوا جس میں امدادی کارروائی میں مصروف 2 کارکن بھی شہید ہو گئے اور 3 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کہا ہے کہ بزدلانہ کارروائیاں امن کی کوششوں کو متاثر نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی پاکستان کے استحکام کے خلاف گھناؤنی سازش ہے جسے قوم کے عزم سے ناکام بنایا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔